ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ ہم نے آج کے پروگرام میں یہ بات سیکھنی ہے، میں نے سیکھنی ہے کہ کیسے ہم اہل سنت کا بیڑا پار کیسے اس عقیدے میں، حضور کی اہل بیت کے عقیدے میں اور حضور کے اصحاب کے عقیدے میں اہل سنت کا بیڑا پار کس طرح، جو ہمارے امام نے یہ شعر فرمایا ہے اپنے ظرف کے مطابق، میں اس کی کچھ چند معروضات اس کے حوالے سے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا فرمان، ارشاد خداوندی ہے سورہ النساء 5واں سپارہ، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، اے محبوب علیہ السلام مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم ہے۔ اچھا، ہمارا رب اور حضور کا رب کوئی دو تو نہیں نا؟ اس جہان کا رب اور اس جہان کا رب کوئی دو تو نہیں نا؟ ایک ہی رب ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو جب شروع فرمایا تو اس کے آغاز میں ایک ایسی بات فرما دی، فرمایا بے شک محبوب میں سارے زمانے کا رب ہوں، میں زمینوں کا بھی رب ہوں، آسمانوں کا بھی رب ہوں، سارے جہانوں کا رب ہوں، میں سارے انبیاء کا رب ہوں، اے محبوب میں تیرا رب ہوں۔ لیکن جب قسم اٹھانے کی بات آئی تو فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، مجھے تیرے رب کی قسم ہے۔ اتنا بڑا حکم جو بیان کیا جا رہا ہے، اور آپ علماء تشریف فرما ہے کہ قسم جب اٹھائی جاتی ہے جب کوئی بڑی تاکیدی گفتگو کرنی ہے اور بڑی پکی بات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے تو ہر بات میں پختگی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، رب سے سچا کون ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی وہ فرماتا ہے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ زمانے والے مومن نہیں ہو سکتے، یا اللہ کلمہ پڑھنے کے باوجود مومن نہیں ہو سکتے۔ فرمایا لا یؤمنون، ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک، اے محبوب جب تک آپ کو حاکم نہیں مانتے، جب تک آپ کو حاکم نہیں مانتے۔ اور اگلی بات جو اللہ نے فرمائی، اس کی بڑی تفصیلات اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کی۔ فرمایا صرف حاکم ماننا بات نہیں ہے، آگے اللہ نے فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، محبوب آپ جو بھی فیصلہ کر دیں اس فیصلے کے آگے یہ ان کو سر تسلیم خم کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اور صرف زبانی کلامی ضروری نہیں کہ مثال کے طور پر ایک بندہ وہ اپنا مقدمہ لے کر جاتا ہے ہائی کورٹ میں، وہاں اس کی کوئی بات نہیں بنتی، وہ اس مقدمے کو چیلنج کرتا ہے، چیلنج کر کے پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے، سپریم کورٹ بھی اگر اس کے خلاف مقدمہ فیصلہ کر دیتی ہے تو اسے مجبوراً ماننا پڑتا ہے، وہ اس فیصلے کو دل سے نہیں مانتا، دل سے نہیں مانتا، چونکہ اس کے اپنے خلاف فیصلہ ہے، لہٰذا سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ اپنے مان تو لیتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا۔ لیکن محبوب کریم علیہ السلام کیسے حاکم ہیں، رب نے ہم پر کیا پابندی لگائی ہے، فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اے محبوب علیہ السلام جو فیصلہ آپ فرما دیں پھر کسی ایمان والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دل میں بھی اس فیصلے کے خلاف سوچے۔ اپنے ایک تو ہوتا ہے نا تسلیم کر لینا بس جی مجبوری اب کیا کریں، نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، دل سے بھی فیصلہ منظور کرنا لازم ہے۔ اور آگے فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس طرح فیصلہ مانے جس طرح فیصلہ ماننے کا حق ہوتا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک بڑی وضاحت کر دی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پردہ منافقت میں، توجہ کریے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو پردہ منافقت میں اندر کھاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت کا بغض رکھتے ہیں۔ کچھ بندے ایسے ہیں جو تقیہ بازی میں آ کر حضور کے صحابہ کرام سے دشمنی رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا مومن وہی ہے جو محبوب تیرے فیصلے کو مانتا ہے،
مومن وہی ہے جو تیرے فیصلے کو مانتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا فیصلہ کیا ہے؟ ایک فیصلہ میرے آقا کا سنیے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مثل عطرتی کمثل نوح، میری عطرت کی مثال، میری آل کی مثال ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ فمن راکبہا نجا، فرمایا جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا ایک فیصلہ حضور کی آل کے بارے میں۔ اب دوسرا فیصلہ سنیے حضور کے اصحاب کے بارے میں، وہ یہ ہے، فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کے پیچھے لگ جاؤ گے تو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ کشتی نوح علیہ السلام کی مثال فرمایا میری آل ہے، جو اس میں سوار ہو گیا، فمن راکبہا نجا، وہ نجات پا گیا۔ نجات کیسے پا گیا؟ کیا مطلب اس حدیث کا؟ فرمایا جس کے دل میں میری آل کی محبت ہوگی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور کشتی چلنے کے لیے، یہ کشتی چلانے کے لیے اگر سمندری سفر کرنا ہے تو یہ بات بڑی لازمی اور ضروری ہے کہ کشتی پر سفر کرنے کے لیے، چونکہ وہاں کوئی روڈ میپ نہیں ہوتا، وہاں ستاروں سے مدد لی جاتی ہے۔ کتنا حسین میرے آقا نے ان دونوں کا تعلق بیان کر دیا، اصحاب رسول کا اور اولاد رسول کا، کتنا گہرا تعلق بیان کر دیا۔ فرمایا کشتی میں جو سوار ہوگا منزل اسے ملے گی۔ جو منزل پر کون پہنچے گا؟ جو کشتی میں سوار ہوگا، جو کشتی میں سوار ہوگا۔ اور فرمایا منزل اسے ملے گی جو کشتی میں سوار ہوگا، لیکن کشتی میں صرف سوار ہونا ضروری نہیں، ستاروں سے روشنی لینا بھی ضروری ہے، ستاروں سے روشنی لینا بھی ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا میری آل کی مثال کشتی نوح علیہ السلام کی طرح ہے، اس میں سوار ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو۔ اور صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے، ان سے روشنی لے کر چلو تو تمہیں منزل ملے گی۔ حضرات وہ بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا، ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں میں آپ کے سامنے نتیجہ رکھ رہا ہوں، وہ بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا جس کے دل میں اصحاب محمد کا بغض ہے، اور وہ بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا جس کے دل میں آل رسول کا بغض ہے۔ منزل کسے ملے گی؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اے سنیو تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے دل میں، تمہارے دل کی ایک دھڑکن کا نام محبت آل رسول ہے اور دوسری دھڑکن کا نام محبت اہل بیت رسول ہے۔ اچھا منزل کی جو میں بات کر رہا تھا، منزل کیا ہے؟ کون سی منزل تک ہم نے جانا ہے؟ حضور نے فرمایا نا من راکبہا نجا، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اور منزل تک جانے کے لیے کشتی کی ضرورت ہوتی ہے، منزل تک جانے کے لیے ستاروں کی ضرورت ہوتی ہے، ان دونوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، سفر ہوگا ہی نہیں۔ وہ منزل کیا ہے؟ منزل ہے رب کی رضا کو پانا۔ منزل کیا ہے؟ اللہ کی رضا کو پانا۔ منزل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو پانا، اور منزل ہے جنت کو پانا۔ اب دیکھیے ان تین چیزیں میں نے عرض کی۔ منزل کیا ہے؟ اللہ کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، جنت۔ ویسے تو میں نے علیحدہ علیحدہ بیان کی، ویسے ہے ایک ہی چیز، جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ جنت میں ہی جائے گا نا بھائی۔ کہاں جائے گا؟ جنت میں ہی جائے گا۔ اور جس سے رب رسول راضی ہو گئے وہ جنت میں ہی جائے گا، اور جس سے اہل بیت راضی ہو گئے، صحابہ راضی ہو گئے، وہ جنت میں ہی جائے گا۔ لیکن رب کی رضا کو پانا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ صحابہ کرام کے لیے فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میرے محبوب کے صحابہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ہم سب کہتے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جا، میں کہتا ہوں یا اللہ تو راضی ہو جا، علماء کہتے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جا، انبیاء کہتے ہیں یا اللہ تو راضی ہو، صلحاء کہتے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جا۔ لیکن رب فرما رہا ہے اے میرے حبیب کے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمہیں میں نے یہ شان اور عظمت عطا کی ہے کہ رب تم سے راضی ہو گیا ہے اور تم رب سے راضی ہو گئے۔ اچھا ایک ہے رب سے راضی ہونا،
اور ایک ہے رب کا راضی ہونا. یہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے رب ہم پر راضی ہو جائے، یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز ہے ہم رب سے راضی ہو جائیں. رب کو منانا، رب کی رضا، یہ ہم کہتے ہیں یا اللہ راضی ہو جا. اب اس کے لیے نوافل پڑھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، رب کے احکامات مانتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے. رب تو راضی ہو گیا، لیکن اگلی منزل جو اس سے اعلیٰ منزل ہے وہ یہ ہے رب سے راضی ہو جانا. رب سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جیسا رب کہے ویسا کرتے رہو. جیسا رب کہے، اگر بچے وادی غیر سی ذرا میں چھوڑنے پڑے تو چھوڑاؤ. اگر میدان کربلا میں علی اصغر کے خلق پہ تیر کھوانا پڑے تو اپنے بیٹے کو قربان کر دو. اگر قاسم جیسا جوان بھتیجا دینا پڑے تو دے دو. طاقت ہونے کے باوجود، اختیار ہونے کے باوجود سب کچھ دینا پڑے تو دے دو، اس لیے کہ رب اس طرح راضی ہوتا ہے. اب رب کی رضا، فرمایا صحابہ کرام وہ ہیں جن سے رب راضی ہے. صحابہ کرام کون ہیں؟ جن سے رب. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کرام، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے محبوب کے صحابہ، حضور علیہ السلام کو اللہ نے ایک شان عطا کی، بے شمار شانوں میں سے ایک شان یہ عطا کی. فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اے محبوب علیہ السلام جو پتھروں کو پوجتے ہیں، محبوب ان کے دل پاک کرو، ان کو بلاؤ، کلمہ پڑھاؤ اور ان کے دل پاک کر دو. وَيُزَكِّيهِمْ. اے محبوب ان کو پاک کرو. اب حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ ابو بکر کو بلایا، پاک کیا. عمر کو بلایا، پاک کیا. حضرت عثمان غنی، 1 لاکھ کم و بیش 24-25 ہزار صحابہ کرام. اللہ نے فرمایا محبوب تیری ڈیوٹی یہ ہے، تمہارا یہ منصب ہے کہ ان کو پاک کرو. اب حضور علیہ السلام تو پوری دنیا کو پاک فرما رہے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کو فرمایا محبوب تو ساری دنیا کو پاک فرما دے، تیرے اپنے گھرانے کی بات ہم پر چھوڑ دے. اپنے گھرانے کی بات ہم پر چھوڑ دے. اے محبوب لوگوں کو پاک کرنا یہ تمہارا منصب ہے، تمہارے گھرانے کو پاک کرنا یہ رب العالمین کا منصب ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دامن میں جو آتا رہے اس کو پاک کرتے رہو. رب کا وعدہ ہے حبیب تیرے گھر کے نزدیک میں پلیتی آنے نہیں دوں گا. جو گھرانہ رب کی حفاظت میں ہو، جو گھرانہ رب کے حصار میں ہو، اس کے نزدیک پلیتی آ نہیں سکتی، اس لیے کہ پروردگار کا قرآن مجید میں یہ وعدہ. رب العالمین کے محبوب علیہ السلام نے آپ کا دوسرا فیصلہ فرمایا کہ میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں 2 تم میں بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. وہ بھاری چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک میری اہل بیت اور دوسرا اللہ کا قرآن. اللہ کا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور قیامت کے دن فرمایا میرا قرآن اور میری اہل بیت حوض کوثر پر مجھے اکٹھے آ کر ملیں گے. کبھی اہل بیت کا تعلق قرآن سے نہیں ٹوٹے گا اور کبھی قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا. یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور حضور نے گارنٹی دی، فرمایا گارنٹی یہ ہے کہ جو ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا، فرمایا وہ گمراہ نہیں ہوگا. وہ یہ گمراہ لفظ یاد رکھنا ہے آپ نے، گمراہ نہیں ہوگا. حضور علیہ السلام نے گارنٹی دی. شہدائے کربلا کی عظمت کی محفل میں آنے والے میرے غیور سنی مسلمانوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو میری اہل بیت اور قرآن کو مضبوطی سے تھامے گا وہ کبھی گمراہ، بولو نا گمراہ. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز پڑھے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. میرے آقا نے یہ بھی نہیں فرمایا جو حج کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، کیونکہ بڑے بڑے حاجی گمراہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے نمازی گمراہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے شب زندہ دار گمراہ ہو جاتے ہیں.
شیطان حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا جناب یہ بادل برس رہا ہے، اس سے آواز آئی، آپ نے کہنے لگا جناب میں آپ کا خالق ہوں، تو آپ پر میں بڑا راضی ہو گیا ہوں، بڑی عبادت کر لی ہے، اے عبد القادر اب تو چھوڑ دے عبادت، کچھ بھی نہ کر، میں تجھ سے راضی ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، وہ بادل جو تھا وہ دھوئیں میں تبدیل ہو گیا، کہنے لگا میں آواز آئی اس دھوئیں سے، میں تو شیطان ہوں، اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ حضرت پیر پیراں غوث دستگیر نے فرمایا لعین پہلے حملہ کرنے کے بعد اب دوسرا حملہ کرتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا۔ وہ شیطان کی زبان سے نکلا، اس نے کہا عبد القادر جیلانی جیسا بھی ہو تو میرے وار سے بچ گیا ہے، اس طرح کر کے میں نے 40 اللہ کے ولیوں کو گمراہ کر دیا۔ تو بڑے بڑے گمراہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے نماز 5 وقت کی پڑھنے والے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، روزہ رکھنے والے بھی، اللہ گمراہی سے بچائے۔ اس درگاہ پر دعا کرو کہ اللہ ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت کا دامن اور قرآن کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، حضور نے گارنٹی دے دی۔ اب ایک نتیجہ یہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں حضرت صاحب کے قدموں کو ہاتھ لگا کر، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی گمراہ نظر آئے، اگر کوئی گمراہ نظر آئے تو سمجھ لینا یا تو اس نے قرآن چھوڑا ہے یا میرے آقا کی اہل بیت کا دامن چھوڑا۔ جس نے حضور کی اہل بیت کا دامن چھوڑا وہ بھی گمراہ ہو گیا، اور جس نے قرآن چھوڑا وہ بھی گمراہ ہو گیا۔ اب ہدایت پر کون ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ یہ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کی فضیلت کو، میں اہل بیت اور صحابہ کا مقابلہ نہیں کرا رہا معاذ اللہ، میں دس رہا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے، دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ کرام۔ میں یہ بیان کرنا، میں مقابلہ بازی نہیں کرا رہا، کوئی ووٹنگ بھی نہیں کرا رہا، یہ شان اللہ نے حضور کی آل کو عطا کی تو خدا نے عطا کی، حضور کے اصحاب کو عطا کی تو اللہ نے عطا کی۔ ہمارا کیا کام ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے حبیب جو بھی تو فیصلہ فرما دے تیری امت کو وہ فیصلہ ماننا لازم ہے۔ اب دیکھو حضور کے فیصلے کون مان رہا ہے؟ صحابہ کرام کے ایام ہوں یا ان کی محبت، تو اہل سنت و جماعت پیش پیش۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے کہ صحابہ کا نام لے کر اہل بیت پر تبرہ کی جائے، یا اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی جائیں، ہم ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہمارا یہ ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام اہل بیت ہے اور حضور کے صحابہ ستاروں کی مانند۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، فرمایا جب تم سنو نا کہ کوئی بندے بیٹھے ہیں میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو فرمایا وہاں سے یہ کہہ کر اٹھو کہ اللہ کی تم پر لعنت ہو، اللہ کی تم پر لعنت ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ اسی طرح اہل بیت کرام کے بارے میں فرمایا جس نے میری آل سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ اور وہ جنت، تیسری بات، جنت میں جانا ہے ہم سب نے، بولیے تو صحیح یار، جانا پروگرام ہے نا، یا اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، اونچی کہو آمین۔ جنت میں جانا ہے ہر بندے کی، یہ دعا ہے، خواہش ہے، لیکن جنت میں جانے کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہے۔ جنت والوں سے تعلق ہونا ضروری ہے۔ جنت میں جانے کے لیے جن کے ہاتھوں میں جنت کی وراثت ہے ان سے تعلق ضروری ہے، ورنہ جنت میں فرشتے بڑے ڈاڈے ہیں، وہ نہیں جانے دیں گے۔ جنت والے کون ہیں؟ آئیے میں بتاتا ہوں جنت والے کون ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین
سیدہ شباب اہل جنہ. فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار. اور جوان تو بول لو یار. ویسے مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے یہاں پر, میری یہ عادت نہیں ہے بلانا, لیکن حضرت صاحب کی سبقتیں ہیں. عظمت و شان صحابہ و اہل بیت, میدان حضور محدث ابدال بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جنت میں جانے کے لیے جنت والوں سے تعلق ہونا, جنت کے وارثوں سے تعلق ہونا ضروری ہے. اب ذرا دیکھو پتا کرو کہ جنت کے وارثوں سے تعلق کس کا ہے. میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا یہ میرے دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور دوسری حدیث جس کے راوی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب ہیں, وہ روایت کرتے ہیں حضرت صدیق اکبر کو روک لیا. فرمایا صدیق یہ بات میں کبھی نہ بتاتا, لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اے علی ان کو بات جلدی نہ بتانا, میں آج بتا رہا ہوں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ. فرمایا میرا ابو بکر اور عمر جنتی بھوڑوں کے سردار ہیں. جنتی, اب جنتی جوانوں میں بچپن سے لے کر جوانی تک, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, وہ سب جنتی جوانوں میں آئے گا. اور جنتی بوڑھوں میں چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, وہ کہول میں آئے گا. ارے جاؤ گے کدھر؟ اگر بچپن میں جاؤ گے تو پھر بھی تمہیں در حسین کو سلامی دینا پڑے گی. اگر بڑھاپے میں دنیا سے جاؤ گے تو پھر بھی ابو بکر اور عمر کی چوکھٹ کو چومنا پڑے گا. اس لیے یہ دونوں جنت کے وارث ہیں. ایک طرف حسن و حسین جنت کے وارث ہیں, ایک طرف ابو بکر و عمر جنت کے وارث ہیں. ان دونوں سے تعلق کس کا ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پاک کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, ذخیرہ کتب حدیث سے اٹھا کر دیکھو کہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ, بڑی خاص بات ہے. ذخیرہ کتب حدیث میں اٹھا کر دیکھو, یہ حدیث کے راوی حضرت علی المرتضیٰ ہے. حضرت علی فرماتے ہیں یہ صرف حضور نے مجھے بتایا تھا, یہ بات صرف حضور نے مجھے بتائی تھی. حضرت علی کے پاس راز تھا. اگر لڑائی ہوتی, خدا نہ خواستہ اگر لڑائی ہوتی تو حضرت علی کو کیا ضرورت تھی حضرت ابو بکر کو یہ حدیث سنانے کی. لیکن اگلی بھی حدیث سنی ہے. الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ, علامہ محب طبری روایت کرتے ہیں. بڑی مشہور حدیث آپ نے ہمارے نقبائے کرام سے بھی سنی ہوگی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ملاقات ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, حضرت صدیق اکبر پہلے کہنے لگے علی تمہیں مبارک ہو, علی تمہیں مبارک ہو. آپ نے فرمایا کس بات کی؟ فرمایا اس بات کی کہ میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں جانے کے لیے پرچی حضرت علی المرتضیٰ دیں گے. پرچی کون دے گا؟ چلو آج کل کی جدید زمان میں ٹکٹ کہہ لو جی, ترجمہ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں نا. ٹکٹ جنت میں جانے کی حضرت علی المرتضیٰ دیں گے. حضرت علی المرتضیٰ نے جب یہ بات سنی نا تو فرمایا ابو بکر تمہیں بھی مبارک ہو, تمہیں بھی مبارک ہو. حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا مجھے کس بات کی مبارک؟ حضرت علی بولے, فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے اے علی جنت کی ٹکٹیں اور جنت کی پرچیاں تو تم دو گے, لیکن دینی اسے ہے جس کی پرچی پر ابو بکر کی مہر ہوگی. ہے پروگرام جنت میں جانے کا انشاءاللہ. ہم تو جائیں. ہمارے امام نے ہمیں بڑا بے دھڑلے کا عقیدہ دے دیا. فرمایا سنی ہو تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کوئی پکڑا جائے گا کہ تیرے دل میں ابو بکر کی محبت نہیں ہے, تیرے دل میں خلفائے ثلاثہ کا پیار نہیں ہے, پیچھے ہٹ جا. کوئی پکڑا جائے گا تیرے دل میں خون رسول کا حیا نہیں ہے, پیچھے ہٹ جا.
اہل سنت فرمایا تم چھلانگے مارتے جنت میں جاؤ گے، اس لیے تمہارا بیڑا پار ہے، کیونکہ ہمارے دامن، ہمارے دونوں ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں دامن آل رسول ہے، دوسرے ہاتھ میں دامن اصحاب رسول ہے، اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس پر ہم اللہ کا، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے جنت کے وارثوں سے تعلق ضروری ہے۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ ہمارے گھر تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی دیر وہ بیٹھے رہے، حضرت ابو بکر صدیق ان کا چہرہ ایسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے، جیسے آنکھ ہی نہیں جھپکی، اتنے غور سے دیکھتے رہے۔ تو جب وہ تشریف لے گئے تو مائی صاحبہ نے پوچھا، ہماری اماں جان نے، سیدہ عائشہ نے، کہ ابا جی اور بھی لوگ آتے ہیں، اب علی کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے آپ نے، بڑی توجہ اور بڑی ٹکٹکی لگا کر ان کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، اے بیٹی بات یہ ہے کہ میں نے کریم آقا سے سنا ہے، میں نے اپنے آقا سے سنا ہے، النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی۔ اب وہی علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، سنیے ذرا۔ جب معراج کی رات حضور لامکاں کی سیر کر کے واپس تشریف لائے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لامکاں کی بلندیوں پر گیا تھا، رب کا دیدار کر کے اتنی سیر کر کے واپس آیا ہوں۔ تو ابو جہل اینڈ کمپنی کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل نے گلی گلی بازار بازار پروپوگنڈا شروع کر دیا۔ سامنے صدیق اکبر آ رہے تھے، مل گیا حضرت صدیق اکبر کو، کہنے لگا ابو بکر مجھے ایک بات تو بتا، تو بڑا سیانہ آدمی ہے، کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ، پھر لامکاں کی بلندیاں، پھر عرش، پھر کرسی، پھر لو، پھر مقام دنا فتح اللہ تک جا کر رب کا دیدار کر کے واپس آ گیا ہوں، تو کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، عقل مانتی ہے؟ آپ نے فرمایا بات بتا، مجھے پہلیاں نہ سمجھا، یہ بات کی کس نے ہے؟ کہنے لگا تمہارے محبوب نے یہ بات کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اگر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا۔ صدیق اکبر نے ایک اصول دیا یہاں پر، وہ اصول یہ ہے کہ علم حدیث کا ایک اصول ہے کہ جب حدیث کو پرکھا جاتا ہے نا، کسی کی بات لی جاتی ہے تو پہلے راوی کو دیکھا جاتا ہے، اس کی ضبط کو دیکھا جاتا ہے، اس کی عدالت کو دیکھا جاتا ہے، اس کے کردار کو دیکھا جاتا ہے، یہ جھوٹ تو نہیں بولتا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ایک پرکھ کی اگلی منزل بھی ہے کہ جب شان مصطفیٰ کی بات آئے نا تو پھر یہ نہ دیکھا کرو یہ حدیث ضعیف ہے، بیان کون کر رہا ہے، بس حضور کی شان کی بات آئے تو آنکھیں بند کر کے کہا کرو یہ تو میرے آقا کی شان ہے، اللہ نے حضور کو اس سے بڑھ کر شانیں عطا کی۔ اور حضرت صدیق اکبر نے یہ اصول دے دیا، اور یہ اصول اس کی جھلک الحمدللہ نظر آئے گی تو اہل سنت و جماعت میں نظر آئے گی۔ جب بھی کوئی عالم دین حضور کی شان بیان کر رہا ہوگا نا تو کوئی مجمع سے یہ نہیں پوچھے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کہاں لکھا ہو، یہ نہیں کوئی پوچھے گا، کیونکہ حضور کے عاشق سمجھتے ہیں یہ تو میرے آقا کی شانیں ہیں، حضور کی شانیں تو براؤ برا۔ اچھا میں بیان کر رہا تھا حدیث پاک، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کی والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، فرمایا یہ حضرت صدیق اکبر کا جو لقب ہے نا، صدیق، کیا لقب؟ صدیق لقب، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو آسمانوں سے عطا فرمایا۔ حضرات محترم آج لوگ کہتے ہیں کہ ایک شعر ہے نا کہ سنا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ خبر کسی غیر نے اڑائی ہوگی۔ اس شاعر سے معذرت کے ساتھ کہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ و اہل بیت میں جدائی ہوگی، یہ خبر کسی غیر نے اڑائی ہوگی، یہ خبر کسی غیر نے اڑائی ہوگی، اس لیے کہ صحابہ کرام تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رب قرآن میں اعلان کرتا ہے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا ایمان میرے محبوب کے صحابہ کے ایمان جیسا نہیں ہو جاتا۔ اور حضور کی آل کے بارے میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس
اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان کی تو آپس میں محبتیں ہیں، ان کا تو آپس میں پیار ہے، اور اس پیار کی ایک جھلک اور آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت یہ حدیث بھی الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ مبشرہ میں ہے، علامہ محب طبری نے اس کو روایت کیا، آپ نے اور بھی علماء کرام سے سنی ہوگی۔ حضرت علی دور خلافت ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں دو بندے آ گئے، دو بدو آ گئے، دو پینڈو دیہاتی آ گئے، اور آ کر کہنے لگے اے امیر المومنین ہمارا جھگڑا ہو گیا، ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت کریمہ تھی، آپ نے مدینہ کی عدالت کا سب سے بڑا قاضی سیدنا علی المرتضیٰ کو قائم کیا۔ حضرت عمر فاروق کی عادت کریمہ تھی کہ خود حضرت علی کی موجودگی میں فیصلہ نہیں کرتے، فرماتے تھے اے یا علی آپ ان کا فیصلہ کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب حضرت عمر فاروق نے وہ کیس ریفر کیا نا، تو وہ دو بندے جو تھے ان میں سے ایک بولا، بدبخت تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو نہیں جانتا تھا، وہ کہنے لگا ہذا کیا یہ بندہ ہمارا فیصلہ کرے گا؟ اس نے بڑے نا حقیرانہ جملے کی طرف سے اشارہ کیا سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف۔ اب جلال فاروقی غصب میں آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا آپس میں پیار اور محبت دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اس کو یہاں سے پکڑا۔ کس سے پکڑا؟ یہاں سے پکڑ کر پیچھے ایک ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کے حضرت عمر فاروق نے اس کو زمین سے اوپر اٹھایا، اوپر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، اور مارا زمین پر پٹک کر فرمایا تو یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ کرے گا؟ معاذ اللہ، تو جانتا نہیں یہ ہے کون؟ تو جانتا نہیں کہ یہ ہے کون؟ حضرت عمر فاروق نے پھر حضرت علی کا تعارف کرایا، فرمایا ہذا مولایا، ہذا مولایا، جسے تو کہتا ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ کرے گا، فرمایا یہ میرا مولا ہے، یہ میرا مولا ہے۔ اور آگے فرمایا وہ مولا کل مومن، فرمایا صرف میرا مولا نہیں، ہر ایمان والے کا مولا ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا صرف میرے مولا نہیں، وہ مولا کل مومن، ہر ایک کا مولا ہے۔ یہ تو سنائی حضرت عمر فاروق نے حدیث کا مفہوم، اب آگے حضرت فاروق اعظم نے فتویٰ دیا، اور وہ فتویٰ کیا تھا؟ فرمایا جو اس کو مولا نہیں مانتا وہ مومن ہے ہی نہیں، جو اس کو مولا نہیں مانتا وہ مومن ہے ہی نہیں۔ اس لیے حضرات محترم، میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضور کے کندھوں پر سوار ہوا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جو حضور کے کندھوں پر سوار ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، اور جس کے کندھوں پر میرے آقا خود سوار ہوں اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ حضرت سیدہ ہاجرہ کے قدم آئے تھے صفا اور مروہ پر، اللہ کی ایک ولیہ ہیں، نبی کی ایک والدہ اور ایک نبی کی ماں ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اے لوگوں قیامت تک آنے والے حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، یہ صفا اور مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں کے اوپر میری بندی ہاجرہ کے قدم آئے تھے، تو یہ اللہ کی نشانیاں بن گئی ہیں۔ مجھے بتاؤ جن پہاڑیوں پر حضرت ہاجرہ کے قدم آ جائیں وہ پہاڑیاں اللہ کی نشانی بن جائے، جس کندھوں پر اور جس سینے پر مصطفیٰ کے قدم آ جائیں وہ سینہ صدیق اکبر اللہ کی نشانی نہیں بن سکتا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے قدموں کو چوم بھی رہے ہیں، اور کوہ غار حراء، غار ثور پر تشریف بھی لے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، خون رسول کا نام اہل بیت رسول ہے، اور خوشبو رسول کا نام اصحاب رسول ہے۔ حضرات محترم یہ عقیدہ لے جاؤ، جو بھی حضرت علی کا مرید ہے، جو بھی حضرت علی کا مرید ہے، اسے ابو بکر صدیق کو ماننا ہوگا، اس لیے کہ علی المرتضیٰ نے حضرت صدیق اکبر کی بیعت بھی کی ہے، حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں،
ارے تم کیا منہ لے کر جاؤ گے، آؤ اس محبت والے قافلے میں شامل ہو جاؤ جس کے امام نے کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کے اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یہ خوبصورت پیار والوں کا عقیدہ کبھی ہم انشاءاللہ العزیز اس عقیدے کو اللہ کے فضل و کرم سے نہیں چھوڑنے والے، اس لیے کہ ہمیں ان جیسے بزرگوں نے عقیدہ دیا ہے۔ ہماری نس نس میں ان بزرگوں نے صحابہ کا ادب بھی پڑھایا ہے، حضور کی اہل بیت کا ادب بھی پڑھایا ہے۔ یہاں بیٹھ کر حضور محدث عبدالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درس حدیث دیتے تھے تو جب صحابہ کا نام آتا تو گردن جھک جاتی تھی، جب حضور کے اہل بیت کا نام آتا تو گردن ادب اور احترام سے جھک جاتی تھی۔ ہمارے بڑے بڑے بزرگ جو حضور کی اہل بیت کا نام لے کر جیتے رہے، حضور کے اصحاب کا نام لے کر جیتے رہے، ہمارے شروع سے لے کر حضرت امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت زید بن علی حضور کی آل کے ایک شہزادے تھے، ان کی ہارون رشید کے خلاف جنگ ہوئی۔ مختصر عرض کرتا ہوں، کسی نے آ کر حضرت امام اعظم سے مسئلہ پوچھا کہ ہارون رشید خلیفہ ہے اور حضرت زید بن علی جو حضور کی آل کے شہزادے وہ اس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، تو کیا اس مسلمانوں کے خلیفے کے خلاف حضرت زید بن علی کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ یہ مسئلہ پوچھا امام صاحب سے۔ امام صاحب کا جواب سنیے، امام صاحب نے فرمایا تو یہ کہتا ہے کہ آل رسول کے شہزادے کا ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، یہ پوچھ ساتھ دینے پر ثواب کتنا ملے گا، یہ پوچھ ساتھ دینے پر ثواب کتنا ملے گا۔ اس نے کہا حضرت جی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے اس دور میں حضرت زید بن علی کا ساتھ دینا ایسے ہے جیسے جنگ بدر میں شرکت کرنا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو اہل بیت کا احترام سکھایا ہے نا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بڑے بڑے انبیاء کرام علیہم السلام کو بڑی بڑی پاکیزہ اولادیں عطا کی، لیکن یہ شرف صرف آل رسول کو حاصل ہے کہ جن کا نام لینا بھی رب کی عبادت بن جاتا ہے، جن کا ذکر کرنا بھی رب کی عبادت بن جاتا ہے۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کیا کیا عظمتیں بیان کروں، اس وقت تک ہماری نماز نہیں ہوتی جب تک ہم آل بیت رسول پر درود نہیں بھیج لیتے۔ کہاں بھاگ کے جاؤ گے آل رسول کا دامن چھوڑ کر؟ اور ہمارے بزرگ تو ایسے ہاتھ باندھ باندھ کر کہا کرتے تھے، حضرت شیخ سعدی کو اٹھا کر دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں یا اللہ فاطمہ کے بچوں کا صدقہ، فاطمہ کی آل کا صدقہ، فاطمہ کے شہزادوں کا صدقہ، یا اللہ سعدی کا خاتمہ ایمان پر فرما دینا۔ یہ حضرت سعدی نے دعا کی، کیا کیا بھائی میں بات ختم کر رہا ہوں توجہ۔ حضرت سعدی نے دعا کی اور اس کے بعد اگلی بات کیا کی، حضرت سعدی مچل گئے۔ عشق بھی تو ہوتا ہے نا، کبھی کبھی لاڈ بھی آ جاتا ہے، کبھی کبھی پیار بھی آ جاتا ہے۔ حضرت سعدی نے دعا تو یہ مانگی یا اللہ سیدہ کی اولاد کا صدقہ، سیدہ کے شہزادوں کا صدقہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آپ بھی کہہ دو آمین۔ یا اللہ حسنین کا صدقہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آگے حضرت شیخ سعدی نے ناز میں آ گئے، ناز میں آ کر کہا اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ یا اللہ وہ تو تیری بے نیازیاں ہیں، یا اللہ تو میری دعا کو قبول کرے یا نہ کرے وہ تو ہے تیری مرضی۔ سعدی کا ایمان یہ ہے منو دست و دامان آل رسول، یا اللہ جیسے بھی حالات ہوں سعدی کے ہاتھ سے دامن آل رسول نہیں چھوٹے گا۔ یہ ہمارے بزرگ ہمیں پڑھا کر گئے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور ہمارے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ خوش نصیب ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہم
کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کی رونقیں اس طرح صبح قیامت تک آباد و شاد رکھے، اور حضور مفکر اسلام، حضور شیخ الحدیث تھا، حضور کے سارے شہزادگان کو اور حضور کی سارے خاندان کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سلامت رکھے، با کرامت رکھے، اور یہ در ہمیشہ کھلا رہے ہم جیسے سوالیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب